الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 53 فقہ بہار شریعت حصہ 6 حج کا بیان جاری ہے۔ اس میں آج انشاء اللہ تعالی مزدلفہ کی روانگی اور اس کا وقوف پڑھیں گے۔ حسب معمول ہم قرآنی آیت احادیث مبارکہ چھوڑ رہے ہیں، فقہی مسائل ڈائریکٹ ہم انشاء اللہ تعالی پڑھیں گے۔ مزدلفہ میں مغرب و عشاء کی نماز، وہاں پہنچ کر حتی الامکان جبل قزح کے پاس راستہ سے بچ کر اترو، ورنہ جہاں جگہ ملے۔ غالباً وہاں پہنچتے پہنچتے شفق ڈوب جائے گی، مغرب کا وقت نکل جائے گا۔ اونٹ کھولنے یا اسباب اتارنے سے پہلے امام کے ساتھ مغرب و عشاء پڑھو، اور اگر وقت مغرب کا باقی بھی رہے جب بھی ابھی مغرب ہرگز نہ پڑھو، نہ عرفات میں پڑھو نہ راہ میں، کہ اس دن یہاں نماز مغرب وقت مغرب میں پڑھنا گناہ ہے، اور اگر پڑھ لو گے عشاء کے وقت پھر پڑھنی ہوگی۔ غرض یہاں پہنچ کر مغرب وقت عشاء میں بنیت ادا نہ بنیت قضا حتی الامکان امام کے ساتھ پڑھو۔ آج کل امام کا تو وہاں پر نہیں ہوتا، تو جو ہے وہ مطلب اپنی اپنی جماعت کراتے ہیں ہر گروہ والے، تو اسی کے مطابق سنی بریلوی امام کے پیچھے پڑھیں۔ مغرب کا سلام پھیرتے ہی معاً عشاء کی جماعت ہوگی، عشاء کے فرض پڑھ لو۔ اس کے بعد مغرب اور عشاء کی سنتیں اور وتر پڑھو، اور امام کے ساتھ جماعت نہ مل سکے تو اپنی جماعت کر لو، اور نہ ہو سکے تو تنہا پڑھو۔ یہ مغرب وقت عشاء میں پڑھنی اسی کے لیے خاص ہے جو مزدلفہ کو آئے، اور اگر عرفات ہی میں رات کو رہ گیا یا مزدلفہ کے سوا دوسرے راستہ سے واپس ہوا تو اسے مغرب کی نماز اپنے وقت میں پڑھنی ضروری ہے۔ اگر مزدلفہ کے آنے والے نے مغرب کی نماز راستہ میں پڑھی یا مزدلفہ پہنچ کر عشاء کا وقت آنے سے پہلے پڑھ لی تو اسے حکم ہے کہ ادا کرے، مگر نہ کیا اور فجر طلوع ہو گئی تو اب نماز صحیح ہو گئی۔ اگر مزدلفہ میں مغرب سے پہلے عشاء پڑھی تو مغرب پڑھ کر عشاء کا اعادہ کرے، اور اگر طلوع فجر تک اعادہ نہ کیا تو اب صحیح ہو گئی، خواہ وہ شخص صاحب ترتیب ہو یا نہ۔ تو یہ مطلب خاص ہے حاجیوں کے لیے حج کے مطلب دنوں میں۔ اس کے اگلے جو 3-4 مسائل وہ بھی اسی سے متعلقہ ہیں۔ مسئلہ نمبر 7 کے تحت ہے نمازوں کے بعد باقی رات ذکر و لبیک و درود و دعا و زاری میں گزارو کہ یہ بہت افضل جگہ اور بہت افضل رات ہے۔ بعض علماء نے اس رات کو شب قدر سے بھی افضل کہا۔ زندگی ہے تو سونے کو اور بہت راتیں ملیں گی، اور یہاں یہ رات خدا جانے دوبارہ کسے ملے، اور نہ ہو سکے تو باطہارت سو رہو، کہ فضول باتوں سے سونا بہتر، اور اتنے پہلے اٹھ بیٹھو کہ صبح چمکنے سے پہلے ضروریات و طہارت سے فارغ ہو لو۔ آج نماز صبح بہت اندھیرے سے پڑھی جائے گی، کوشش کرو کہ جماعت امام بلکہ پہلی تکبیر فوت نہ ہو، کہ عشاء و صبح جماعت سے پڑھنے والا بھی پوری شب بیداری کا ثواب پاتا ہے۔ اب دربار اعظم کی دوسری حاضری کا وقت آیا۔ ہاں کرم کے دروازے کھولے گئے ہیں۔ کل عرفات میں حقوق اللہ معاف ہوئے تھے، یہاں حقوق العباد معاف فرمانے کا وعدہ ہے۔ مزدلفہ کا وقوف، مشعر الحرام میں یعنی خاص پہاڑی پر، اور نہ ملے تو اس کے دامن میں، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو وادی محصر کے سوا جہاں گنجائش پاؤ وقوف کرو، اور تمام باتیں کہ وقوف عرفات میں مذکور ہوئی ملحوظ رکھو، یعنی لبیک کی کثرت اور ذکر و درود و دعا میں مشغول رہو۔ یہاں کے لیے بعض دعائیں یہ ہیں، یہ آپ کتاب بہار شریعت سے دیکھ سکتے ہیں۔
وقوف مزدلفہ کا وقت طلوع فجر سے اجالا ہونے تک ہے، اس درمیان میں وقوف نہ کیا تو فوت ہو گیا، اور اگر اس وقت میں یہاں سے ہو کر گزر گیا تو وقوف ہو گیا، اور وقوف عرفات میں جو باتیں تھیں وہ یہاں بھی ہیں۔ طلوع فجر سے پہلے جو یہاں سے چلا گیا اس پر دم واجب ہے، مگر جب بیمار ہو یا عورت یا کمزور کے اجتحام میں ضرر کا اندیشہ ہے، اس وجہ سے پہلے چلا گیا تو اس پر کچھ نہیں۔ نماز سے قبل مگر طلوع فجر کے بعد یہاں سے چلا گیا یا طلوع آفتاب کے بعد گیا تو برا کیا، مگر اس پر دم وغیرہ واجب نہیں۔ مینا کے اعمال اور حج کے بقیہ افعال، تو اس میں بھی آیت مبارکہ احادیث مبارکہ ہم چھوڑ رہے ہیں اور فقہی مسائل سے ہم ابتدا کریں گے۔ جب طلوع آفتاب میں 2 رکعت پڑھنے کا وقت باقی رہ جائے امام کے ساتھ مینا کو چلو، یعنی کہ مینا سے عرفات آئے تھے، عرفات سے مزدلفہ اور مزدلفہ سے واپس مینا، اور یہاں سے 7 چھوٹی چھوٹی کنکریاں کھجور کی گٹھلی برابر پاک جگہ سے اٹھا کر 3 بار دھو لو، کسی پتھر کو توڑ کر کنکریاں نہ بناؤ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تینوں دن جمروں پر مارنے کے لیے یہیں سے کنکریاں لے لو، یہ سب کسی اور جگہ سے لو مگر نہ نجس جگہ کی ہوں، نہ مسجد کی، نہ جمرہ کے پاس کی۔ راستے میں پھر بدستور ذکر، دعا، درود پاک، لبیک میں مشغول رہو اور دعا پڑھو۔ جب وادی محصر پہنچو 545 ہاتھ بہت جلد تیزی کے ساتھ چل کر نکل جاؤ، مگر نہ وہ تیزی جس سے کسی کو ایذا ہو، اور اس عرصہ میں یہ دعا پڑھتے جاؤ۔ جب مینا نظر آئے وہی دعا پڑھو جو مکہ سے آتے مینا کو دیکھ کر پڑھی تھی۔ جمرۃ العقبہ کی رمی، جب مینا پہنچو سب کاموں سے پہلے جمرۃ العقبہ کو جاؤ جو ادھر سے پچھلا جمرہ ہے اور مکہ معظمہ سے پہلا۔ نالے کے وسط میں سواری پر جمرہ سے کم از کم 5 ہاتھ ہٹے ہوئے یوں کھڑے ہو کہ مینا داہنے ہاتھ پر اور کعبہ بائیں ہاتھ کو اور جمرہ کی طرف منہ ہو، 7 کنکریاں جدا جدا چٹکی میں لے کر سیدھا ہاتھ خوب اٹھا کر کہ بغل کی رنگت ظاہر ہو، ہر ایک پر بسم اللہ اللہ اکبر، رغم للشیطان ردا للرحمن، اللہم اجعلہ حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا کہہ کر مارو۔ بہتر یہ ہے کہ کنکریاں جمرہ تک پہنچیں، ورنہ 3 ہاتھ کے فاصلہ تک گریں، اس سے زیادہ فاصلہ پر گری تو وہ کنکری شمار میں نہ آئے گی۔ پہلی کنکری سے لبیک موقوف کر دو، اللہ اکبر کے بدلے سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ کہا جب بھی حرج نہیں۔ جب 7 پوری ہو جائیں وہاں نہ ٹھہرو، فوراً ذکر و دعا کرتے پلٹ آؤ۔ رمی کے مسائل، 7 سے کم جائز نہیں، اگر صرف 3 ماری یا بالکل نہیں تو دم لازم ہوگا، اور اگر 4 ماری تو باقی ہر کنکری کے بدلے صدقہ دے۔ کنکری مارنے میں پے در پے ہونا شرط نہیں، مگر وقفہ خلاف سنت ہے۔ سب کنکریاں ایک ساتھ پھینکیں تو یہ 7 ایک کے قائم مقام ہوئیں، یعنی کہ 7 ایک ایک کر کے پھینکنی ہیں۔ اس رمی کا وقت آج کی فجر سے 11ویں کی فجر تک ہے، مگر مسنون یہ ہے کہ طلوع آفتاب سے زوال تک اور زوال سے غروب تک مباح اور غروب سے فجر تک مکروہ، یوں ہی 10ویں کی فجر سے طلوع آفتاب تک مکروہ، اور اگر کسی عذر کے سبب ہو مثلا چرواہوں نے رات میں رمی کی تو کراہت نہیں۔ حج کی قربانی، اب رمی سے فارغ ہو کر قربانی میں مشغول ہو۔ یہ قربانی وہ نہیں جو بقر عید میں ہوا کرتی ہے کہ وہ تو مسافر پر اصلا نہیں اور مقیم مالدار پر واجب ہے، اگرچہ حج میں ہو، بلکہ یہ حج کا شکرانہ ہے، قارن اور متمتع پر واجب اگرچہ فقیر ہو، اور مفرد کے لیے مستحب اگرچہ غنی ہو۔ جانور کی
عمر و اعضاء میں وہی شرطیں ہیں جو عید کی قربانی میں۔ محتاج محض جس کی ملک میں نہ قربانی کے لائق کوئی جانور ہو، نہ اس کے پاس اتنا نقد یا اسباب کہ اسے بیچ کر لے سکے، وہ اگر قران یا تمتع کی نیت کرے گا تو اس پر قربانی کے بدلے 10 روزے واجب ہوں گے۔ 3 تو حج کے مہینوں میں یعنی یکم شوال سے 9 ذی الحجہ تک احرام باندھنے کے بعد، اس بیچ میں جب چاہے رکھ لے، ایک ساتھ خواہ جدا جدا، اور بہتر یہ ہے کہ 7 8 9 کو رکھے، اور باقی 7 13ویں ذی الحجہ کے بعد جب چاہے رکھے، اور بہتر یہ ہے کہ گھر پہنچ کر ہوں۔ ذبح کرنا آتا تو خود ذبح کرے کہ یہ سنت ہے، ورنہ ذبح کے وقت حاضر رہے۔ اچھا آج کل نا یہ ممکن نہیں ہوتا کیونکہ سلاٹر ہاؤس بنے ہوئے ہیں، وہاں ہر ایک کو جانے کی اجازت نہیں دیتے، تو گروپ والے کیا کرتے ہیں، ایک کو بھیج دیتے ہیں یا 2 کو بھیج دیتے ہیں، تو وہ سارے گروپ کی قربانیاں دیکھ لیتے ہیں وہاں پر ہو گئی ہیں، پھر وہ کال کرتے ہیں آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے۔ پھر آپ پر جو احرام کی پابندیاں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، یہ انشاءاللہ تعالی ہم قربانی کے بیان میں پڑھ لیں گے۔ حلق و تقصیر، قربانی کے بعد قبلہ منہ بیٹھ کر، یعنی قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ کر مرد حلق کریں، یعنی تمام سار منڈائیں کہ افضل ہے، یا بال کتروائیں کہ رخصت ہے۔ عورتوں کو بال منڈوانا حرام ہے، ایک پورا برابر بال کتروائیں۔ مفرد اگر قربانی کرے تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ قربانی کے بعد حلق کرے، اور اگر حلق کے بعد قربانی کی جا بھی حرج نہیں، اور تمتع اور قران والے پر قربانی کے بعد حلق کرنا واجب ہے، یعنی اگر قربانی سے پہلے سار منڈائے گا تو دم واجب ہوگا۔ کتروائیں تو سار میں جتنے بال ہیں ان میں کے چہاروں بالوں میں سے کتروانا ضروری ہے، لہذا ایک پورا سے زیادہ کتروائیں کے بال چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، ممکن ہے کہ چہاروں بالوں میں سب ایک ایک پورا نہ ترشیں۔ اب اس میں وقت کا بھی بیان ہے کہ سار منڈانے یا بال کتروانے کا وقت جام نحر ہے، 10 11 12 اور افضل پہلا دن یعنی 10ویں ذی الحجہ۔ جب احرام سے باہر ہونے کا وقت آ گیا تو اب محرم اپنا یا دوسرے کا سر مونڈ سکتا ہے، اگرچہ یہ دوسرا بھی محرم ہو، کیونکہ اب احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی ہیں نا، تو اپنا سر خود بھی مونڈ سکتے ہیں اور دوسرے کا بھی مونڈ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اس کے مسائل وہاں پر مزید لکھے ہوئے ہیں، جن کو زیادہ ڈیٹیل میں پڑھنے کی آپ کو حاجت نہیں ہے۔ طواف فرض، افضل یہ ہے کہ آج 10ویں ہی تاریخ فرض طواف کے لیے، جسے طواف زیارت و طواف افاضہ کہتے ہیں، مکہ معظمہ میں جاؤ، بدستور مذکور پیدل باوضو و ستر عورت طواف کرو، مگر اس طواف میں اجتماع نہیں۔ یہ طواف حج کا دوسرا رکن ہے، اس کے 7 پھیرے کیے جائیں گے، جن میں 4 پھیرے فرض ہیں کہ بغیر ان کے طواف ہوگا ہی نہیں اور نہ حج ہوگا، اور پورے 7 کرنا واجب، تو اگر 4 پھیروں کے بعد جمع کیا تو حج ہو گیا، مگر دم واجب ہوگا کہ واجب ترک ہوا۔ اس طواف کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے کہ پیشتر احرام بندہ ہو اور وقوف کر چکا ہو۔ کون سا وقوف؟ وقوف عرفہ، عرفات میں رکنا، اور خود کرے، اور اگر کسی اور نے اسے کندھے پر اٹھا کر طواف کیا تو اس کا طواف نہ ہوا، مگر جبکہ جو مجبور ہو، خود نہ کر سکتا ہو، مثلا بے ہوش ہے، تو اس میں پھر طواف کے مزید مسائل لکھے ہوئے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ لکھا ہے کہ عید اضحیٰ کی نماز وہاں نہیں پڑھی جائے گی، تو حاجی عید کی نماز نہیں پڑھتے۔ قارن و مفرد طواف قدومی اور متمتع بعد احرام حج کسی طواف نفل میں حج کی رمل و سعی دونوں یا صرف سعی کر چکے ہوں تو اس طواف میں رمل و سعی کچھ نہ کریں، اور اگر اس میں رمل و سعی کچھ نہ کیا ہو یا صرف رمل کیا ہو، یا جس طواف میں کیے تھے وہ عمرہ کا تھا، جیسے قارن و متمتع کا پہلا طواف، یا وہ طواف بے طہارت کیا تھا، یا شوال سے پیشتر کے طواف میں کیے تھے، تو ان 5 صورتوں میں رمل و سعی دونوں اس طواف فرض میں کریں۔ آج کل ماشاءاللہ رش تو ہوتا ہے،
مگر سہولتیں بھی بہت ہیں. تو اگر یہ مطلب سعی وغیرہ جو ہے اور رمل جو ہے کرنا چاہیں تو ممکن ہے. ٹھیک ہے. اور یہی طواف فرض کے بعد کر لیا جائے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. یہاں پر پھر اسی طواف کے حوالے سے مزید باتیں لکھی ہوئی ہیں جن کو دہرانے کی حاجت نہیں ہے. 10ویں 11ویں 12ویں کی راتیں مینا ہی میں بسر کرنا سنت ہے، نہ مزدلفہ میں، نہ مکہ میں، نہ راہ میں. لہذا جو شخص 10 یا 11 کو طواف کے لیے گیا واپس آ کر رات مینا ہی میں گزارے. اگر اپنے اب مینا میں رہا اور اسباب وغیرہ مکہ کو بھیج دیا یا مکہ ہی میں چھوڑ کر عرفات کو گیا تو اگر ضائع ہونے کا اندیشہ نہیں ہے تو کراہت ہے، ورنہ نہیں. باقی دنوں کی رمی. 11ویں تاریخ بعد نماز ظہر امام کا خطبہ سن کر پھر رمی کو چلو. ان ایام رمی جمرۃ اولیٰ سے شروع کرو جو مسجد خیف سے قریب ہے. اس کی رمی کو راہ مکہ کی طرف سے آ کر چڑھائی پر چڑھو کہ یہ جگہ نسبت جمرۃ العقبہ کے بلند ہے. یہاں رو بقبلہ 7 کنکریاں بطور مذکور مار کر جمرہ سے کچھ آگے بڑھ جاؤ اور قبلہ روح دعا میں یوں ہاتھ اٹھاؤ کہ ہتھیلیاں قبلہ کو ہوں، ہتھیلیاں قبلہ کو رہیں. ہم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہتھیلیاں کس طرف ہوتی ہیں؟ آسمان کی طرف. تو اس میں کہ قبلہ کی طرف کرنی ہے. حضور قلب سے حمد و درود و دعا و استغفار میں کم سے کم 20 آیتیں پڑھنے کی قدر مشغول رہو، ورنہ پون پارا یا سورہ بقرہ کی مقدار تک. پھر جمرہ وسطیٰ پر جا کر ایسا ہی کرو. پھر جمرہ عقبہ پر، مگر یہاں رمی کر کے نہ ٹھہرو. معاً پلٹ آؤ، پلٹتے ہی دعا کرو. بعین ہی اسی طرح 12ویں تاریخ بعد زوال تینوں جمرے کی رمی کرو. بعض لوگ دوپہر سے پہلے آج رمی کر کے مکہ معظمہ کو چلے جاتے ہیں. یہ اصل مذہب کے خلاف اور ایک ضعیف روایت ہے، تم اس پر عمل نہ کرو. 12ویں کی رمی کر کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے اختیار ہے کہ مکہ معظمہ کو روانہ ہو جاؤ، مگر بعد غروب چلا جانا معیوب ہے. اب ایک دن اور ٹھہرنا اور 13ویں کی بدستور دوپہر ڈلے رمی کر کے مکہ جانا افضل ہے. مگر عام لوگ 12ویں کو چلے جاتے ہیں تو ایک رات دن یہاں اور قیام میں قلیل جماعت کو وقت ہے. اور اگر 13ویں کی صبح ہو گئی تو اب بغیر رمی کی یہ جانا جائز نہیں، جائے گا تو دم واجب ہوگا. 10ویں کی رمی کا وقت اوپر مذکور ہوا. 11ویں 12ویں کا وقت آفتاب ڈلنے سے صبح تک ہے، مگر رات میں یعنی آفتاب ڈوبنے کے بعد مکروہ ہے. اور 13ویں کی رمی کا وقت صبح سے آفتاب ڈوبنے تک ہے، مگر صبح سے آفتاب ڈھلنے تک مکروہ وقت ہے. اس کے بعد غروب آفتاب تک مسنون. لہذا اگر پہلی 3 تاریخوں 10 11 12 کی رمی دن میں نہ کی ہو تو رات میں کر لے. پھر اگر بغیر عذر ہے تو کراہت ہے. تو یعنی کہ اس میں پھر مزید رمی کے حوالے سے احتیاطیں اور مطلب مسائل بیان کیے گئے ہیں جن کی عام طور پہ حاجت نہیں پڑتی، یعنی کہ اتنی باریکی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ کو اتنا اللہ کے فضل سے پتہ ہے کہ اگر ہمیں رمی وغیرہ کے حوالے سے مزید معلومات چاہیے ہوگی تو ہم نے کس کتاب سے دیکھنا ہے. اور جس کو اللہ پاک توفیق دے حج کی تو حج پہ جانے سے پہلے ہی حج کی کتاب مکمل بالاستیاب پڑھ کر جائے. اور باقی جو ہیں صرف اتنا جان لے کہ یہ مسائل مطلب اس طرح ہوتے ہیں، اس طرح حج ہوتا ہے، ان کے لیے اتنا کافی ہے. فی الحال جب آپ کو ضرورت پڑے تو پوری کتاب پڑھ لو. ابھی بھی جن کے پاس فرصت ہو تو میرا مشورہ یہ ہمیشہ رہتا ہے، جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی عرض کر دوں کہ میں تو کچھ چیزیں چھوڑ دیتا ہوں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو سارا پڑھو، بیٹھ کے پڑھو، تسلی سے پڑھو. آج پڑھ لو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کل فائدہ ہی ہوگا. رمی میں 12 چیزیں مکروہ ہیں. رمی میں یہ چیزیں مکروہ ہیں. 10ویں کی رمی غروب آفتاب کے بعد کرنا. 13ویں کی رمی دوپہر سے پہلے کرنا. رمی میں بڑا پتھر مارنا، بڑے پتھر کو توڑ کر کنکریاں بنانا، مسجد کی کنکریاں مارنا، جمرہ کے نیچے جو کنکریاں پڑی ہیں اٹھا کر مارنا. یہ مردود کنکریاں ہیں جو قبول ہوتی ہیں، اٹھا لی جاتی ہیں کہ قیامت کے دن نیکیوں کے پلے میں رکھی جائیں گی، ورنہ جمروں کے گرد پہاڑ ہو جاتے. اللہ 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 اللہ. ناپاک کنکریاں مارنا، 7 سے زیادہ مارنا رمی کے لیے جو بہت
رمی کے لیے جو جہت مذکور ہوئی اس کے خلاف کرنا، جمرہ سے 5 ہاتھ سے کم فاصلہ پر کھڑا ہونا، زیادہ کا مذائقہ نہیں، جمروں میں خلاف ترتیب کرنا، مارنے کے بعد کنکری جمرہ کے پاس ڈال دینا۔ مکہ معظمہ قربانگی، اخیر دن یعنی 12ویں خواہ 13ویں کو جب منی سے رخصت ہو کر مکہ معظمہ چلو، وادی محسب میں کہ جنت المعلا کے قریب ہے، سواری سے اتر لو یا بے اترے کچھ دیر ٹھہر کر دعا کرو۔ افضل یہ ہے کہ عشاء تک نمازیں یہیں پڑھو، ایک نیند لے کر مکہ معظمہ میں داخل ہو۔ عمرے، اب 13ویں کے بعد جب تک مکہ میں ٹھہرو، اپنے اور اپنے پیر، استاد، ماں باپ، خصوصاً حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ اہل بیت و حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف سے جتنے ہو سکے عمرے کرتے رہو۔ تنعیم کو کہ مکہ معظمہ سے شمال یعنی مدینہ طیبہ کی طرف 3 میل فاصلہ پر ہے، جاؤ وہاں سے عمرہ کا احرام جس طرح اوپر بیان ہوا باندھ کر آؤ اور طواف و سعی حسب دستور کر کے حلق یا تقصیر کر لو، عمرہ ہو گیا۔ جو حلق کر چکا اور مثلا اسی دن دوسرا عمرہ لایا وہ سر پر اسرا پھروا لے، یوں ہی وہ جس کے سر پر قدرتی بال نہ ہو مکہ معظمہ میں کم سے کم ایک ختم قرآن مجید سے محروم نہ رہے۔ سبحان اللہ۔ یوں اللہ کے فضل سے ہمارا حج کا ٹاپک جو ہے وہ مکمل ہوا۔ مکہ میں رہتے ہوئے جتنے بھی عمرے کرنے ہو نا، طریقہ یہ ہوتا ہے اپنے ہوٹل سے ہی کپڑے تبدیل کر لو، مرد جیسے احرام کی چادریں پہن لو، عورتیں تو نارمل کپڑے ہوتے ہیں، وہاں سے ٹیکسی کرا کے مسجد عائشہ جاؤ، مسجد عائشہ سے پھر نیت کر کے لبیک تلبیہ وغیرہ پڑھ کے نفل پڑھ کے سیدھی آ جاؤ مکہ واپس ٹیکسی میں، تو پھر وہ عمرہ مکمل کر کے 2-2.5 گھنٹے لگتے ہیں، عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ بعض نوجوان میں نے دیکھے کہ دن میں ماشاءاللہ وہ 2 عمرے بھی کرتے تھے، مگر اپنی صحت اور توفیق اور زیادہ راہ وغیرہ مطلب ذرا ٹیکسی کے کرائے وغیرہ ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا، تو جو افورڈ کر سکتا ہے تو وہ جتنے چاہے عمرے کرے۔ مقامات متبرکہ کی زیارت، جنت المعلا حاضر ہو کر ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ و دیگر مدفونین کی زیارت کریں۔ مکان ولادت اقدس حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکان حضرت خدیجۃ الکبریٰ، مکان ولادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبل سور، غار حرا، مسجد الجن، مسجد جبل ابی قبیس وغیرہ مکانات متبرکہ کی بھی زیارت سے مشرف ہو۔ حضرت عبد المطلب کی زیارت کریں اور ابو طالب کی قبر پر نہ جائیں۔ یوں ہی جدہ میں جو لوگوں نے حضرت امنا یعنی کہ ہماری ماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کا مزار کئی سو ہاتھ کا بنا رکھا ہے، وہاں بھی نہ جائیں کہ بے اصل ہے۔ علماء کی خدمت سے برکت حاصل کرو۔ کعبہ معظمہ کی داخلی، کعبہ معظمہ کی داخلی کمال سعادت ہے اگر جائز طور پر نصیب ہو، یعنی کہ خانہ کعبہ کے اندر جانا، یہ تو ظاہر ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے۔ محرم میں عام داخلی ہوتی ہے مگر سخت کشمکش رہتی ہے، کمزور مرد کا تو کام ہی نہیں، نہ عورتوں کا ایسے ہجوم میں جرأت کی اجازت، زبردست مرد اگر آپ ایذا سے بچ بھی گیا تو اوروں کو دھکے دے کر ایذا دے گا اور یہ جائز نہیں۔ نہ اس طرح کی حاضری میں کچھ ذوق ملے اور خاص داخلی بے لین دین میسر نہیں، اور اس پر لینا بھی حرام اور دینا بھی حرام، حرام کے ذریعے ایک مستحب ملا بھی تو وہ بھی حرام ہو گیا۔ ان مفاسد سے نجات نہ ملے تو حتیم کی حاضری غنیمت جانے کہ وہ بھی کعبہ ہی کی زمین ہے، اور اگر شاید بن پڑے یوں کہ خدام کعبہ سے صاف ٹھہر جائے کہ داخلی کے عوض کچھ نہ دیں گے، اس کے بعد یا قبل چاہے ہزاروں روپے دے دے تو کمال ادب ظاہر و باطن کی رعایت سے آنکھیں نیچی کیے، گردن جھکائے، گناہوں پر شرماتے، جلال رب العزت سے لرزتے کانپتے بسم اللہ کہہ کر پہلے سیدھا پاؤں بڑھا کر داخل اور سامنے کی دیوار تک اتنا بڑھے کہ 3 ہاتھ کا فاصلہ رہے، وہاں 2 رکعت نفل غیر وقت مکروہ میں پڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ نماز پڑھی ہے
پھر دیوار پر رخسارہ اور منہ رکھ کر حمد و درود و دعا میں مشغول رہے، یوں ہی نگاہ نیچی کیے چاروں گوشوں پر جائے، دعا کرے، ستونوں سے چمٹے اور پھر اس دولت کے ملنے اور حج و زیارت کے قبول کی دعا کرے، اور یوں ہی آنکھیں نیچی کیے واپس آئے، اوپر یا ادھر ادھر ہرگز نہ دیکھے، اور بڑے فضل کی امید کرو کہ وہ فرماتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس گھر میں داخل ہوا وہ امان میں ہے۔ والحمدللہ۔ حرمین شریفین کے تبرکات، بچی ہوئی بتی وغیرہ جو جہاں یا مدینہ طیبہ میں خدام دیتے ہیں ہرگز نہ لے، بلکہ اپنے پاس سے بتی وہاں روشن کر کے باقی اٹھا لے۔ یہ پہلے ہوتا تھا، آج کل تو ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہیں تو ضرورت نہیں پڑتی۔ غلاف کعبہ معظمہ جو سال بار بعد بدلا جاتا ہے اور جو اتارا گیا فقراء پر تقسیم کر دیا جاتا ہے، اس کو ان فقراء سے خرید سکتے ہیں، اور جو غلاف چڑھا ہوا ہے اس میں سے لینا جائز نہیں، بلکہ اگر کوئی ٹکڑا جدا ہو کر گر پڑے تو اسے بھی نہ لے، اور لے تو کسی فقیر کو دے دے۔ کعبہ معظمہ میں خوشبو لگی ہو اسے بھی لینا جائز نہیں، اور لی تو واپس کر دے، اور خواہش ہو تو اپنے پاس سے خوشبو لے کر جا کر مس کر لائے۔ طواف رخصت، جب ارادہ رخصت کا ہو طواف وداع بے رمل و سعی و اجتباء بجا لائے کہ باہر والوں پر واجب ہے۔ ہاں، وقت رخصت عورت حیض و نفاس سے ہو تو اس پر نہیں۔ جس نے صرف عمرہ کیا ہے اس پر یہ طواف واجب نہیں، پھر بعد طواف بدستور 2 رکعت مقام ابراہیم میں پڑھے ہے۔ تو آگے پھر اسی کے حوالے سے چند مسائل لکھے ہوئے ہیں۔ قران کا بیان، قرآنی آیت احادیث مبارکہ ہم چھوڑ رہے ہیں۔ مسئلہ ہے قران کے یہ معنی ہے کہ حج و عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھے، یا پہلے عمرہ کا احرام باندھا تھا اور ابھی طواف کے 4 پھیرے نہ کیے تھے کہ حج کو شامل کر لیا، یا پہلے حج کا احرام باندھا تھا اس کے ساتھ عمرہ بھی شامل کر لیا، خواہ طواف قدوم سے پہلے عمرہ شامل کیا یا بعد میں۔ طواف قدوم سے پہلے اسات ہے کہ خلاف سنت ہے مگر دم واجب نہیں، اور طواف قدوم کے بعد شامل کیا تو واجب ہے کہ عمرہ توڑ دے اور دم دے، اور عمرہ کی قضا کرے، اور عمرہ نہ توڑا جب بھی دم دینا واجب ہے۔ تو بیسیکلی یہی ہے کہ جو عمرہ اور حج کا احرام ایک ساتھ باندھتے ہیں نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قران، اور ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں؟ قارن۔ تو اس کے مسائل جو ہے وہ آپ کو زیادہ پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ تمتع کس کو کہتے ہیں یہ آپ سیکھ لیں۔ تمتع اسے کہتے ہیں کہ حج کے مہینہ میں عمرہ کرے، پھر اسی سال حج کا احرام باندھے، یا پورا عمرہ نہ کیا، صرف 4 پھیرے کیے پھر حج کا احرام باندھا۔ تمتع کے لیے شرط نہیں کہ میقات سے احرام باندھے، اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، بلکہ اگر میقات کے بعد احرام باندھا جا بھی تمتع ہے، اگرچہ بلا احرام میقات سے گزرنا گناہ اور دم لازم، یا پھر میقات کو واپس جائے۔ یوں ہی تمتع کے لیے شرط نہیں کہ عمرہ کا احرام حج کے مہینے میں باندھا جائے، بلکہ شوال سے پیشتر بھی احرام باندھ سکتے ہیں، البتہ یہ ضروری ہے کہ عمرہ کے تمام افعال یا اکثر طواف حج کے مہینہ میں ہو، مثلا 3 پھیرے طواف کے رمضان میں کیے، پھر شوال میں۔ اچھا، یہ جو تفصیل ہے نا، اس کی عام طور پہ حاجت نہیں پڑتی نا، ایسے ہوتا ہے نا، تو اس لیے میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوتا ہوں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہوں۔ قران کے بارے میں کیا سیکھا؟ عمرہ اور حج ایک ساتھ ایک ہی احرام میں عمرہ کریں گے، وہاں جا کے پابندیاں ختم نہیں ہوں گی، 3-4 دن مزید انتظار کریں گے اور وہاں سے پھر حج کے لیے چلے جائیں گے۔ تمتع میں یہ ہوتا ہے کہ جاتے ہی عمرہ کیا، ختم، احرام کی پابندیاں، نارمل کپڑے پہن لو، اور پھر جب دوبارہ 8 ذی الحجہ جائے اس وقت حج کا احرام باندھو۔ تمتع اسے کہتے ہیں۔ اس کی شرائط ہیں، 10 شرطیں ہیں۔ حج کے مہینہ میں پورا طواف کرنا یا اکثر حصہ، یعنی 4 پھیرے، عمرہ کا احرام حج کے احرام سے مقدم ہونا، حج کے احرام سے پہلے عمرہ کا پورا طواف یا اکثر حصہ کر لیا، عمرہ فاسد نہ کیا ہو، حج فاسد نہ کیا ہو، المام صحیح نہ کیا ہو۔ المام صحیح کے یہ معنی ہے کہ عمرہ کے بعد احرام کھول کر اپنے وطن کو واپس جائے، اور وطن سے مراد وہ جگہ ہے جہاں وہ رہتا ہے۔ اچھا، یہ شرائط بھی نہ پڑھنے کی ہمیں بالکل حاجت نہیں ہے، کیونکہ یہ کافی پیچیدہ مسئلہ ہے اور یاد آپ کو اس میں سے کچھ نہیں رہے گا، ٹھیک ہے؟ سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ بات ہے
کہ آپ نے عمرہ پہلے کرنا ہے پھر حج کرنا ہے، یہ ہے حج تمتع۔ تو اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا، اللہ پاک ہمیں علم دین سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیسن میں جرم اور ان کے کفارے کا بیان شروع کیا جائے گا۔